مسنون اعمال عید الاضحیٰ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشے، یہ مستحب ہے، یعنی بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک خط نہ بنوانا اور ناخن نہ کترانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی راتیں بڑی مبارک ہیں، اس کے دن بھی مبارک ہیں، ابھی مبارک ایام بھی آ رہے ہیں، ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، شب قدر کے برابر۔ 9 دن کا روزہ 10ویں دن نہ رکھ لینا بھائی، جن کے ذمے لیکن قضا روزے ہیں وہ قضا روزے رکھیں، تو کتنا مبارک عشرہ اب آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ عید الاضحیٰ کی رات میں طلب ثواب کے لیے بیدار رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا سنت ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت ہو اور مقیم ہونے کی حالت میں ادا کی جائے، 1 مرتبہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے ادا کرنا واجب ہے۔ مسافر، عورت اور منفرد کے لیے بھی بعض علماء کا قول ہے، اس لیے اگر کہہ لیں تو بہتر ہے، لیکن عورت اگر تکبیر کہے تو آہستہ کہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں عیدوں میں غسل کرنا ثابت ہے۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر، یوم عرفہ میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر شریف اوڑھتے تھے، یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے، وہ یہی چادر ہے۔ عید کے لیے زیب و زینت کرنا مستحب ہے مگر لباس مشروع ہو، شریعت کی حدود میں ہو لباس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ روز عید الفطر عید گاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے، ان کی تعداد طاق ہوتی یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ عید الفطر کو بغیر کچھ کھائے نہ نکلتے، عید الاضحیٰ کو بغیر کچھ کھائے نکلتے جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے اور قربانی نہ کر لیتے، نہ کھاتے، پھر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نماز عید عید گاہ میں ادا فرماتے تھے، عید گاہ یعنی میدان میں۔ مسلم و بخاری۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کو حاصل ہے، مسجد نبوی کو بہت شرف حاصل ہے، نماز عید کے لیے عید گاہ میں باہر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو جائز ہے۔ عیدین میں بکثرت تکبیر کہنا سنت ہے، عیدین یعنی دونوں عیدوں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اپنی عیدوں کو بکثرت تکبیر سے مزین کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تک پیادہ تشریف لے جاتے، یعنی پیدل تشریف لے جاتے، اور اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں پہنچ جاتے تو فوراً نماز شروع فرما دیتے، نہ اذان، نہ اقامت اور نہ الصلاۃ جامعہ وغیرہ کی ندا، کچھ نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز خطبے سے پہلے پڑھتے اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اس راہ سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اتباع سنت کی شدت کے باعث طلوع شمس سے قبل گھر سے نہ نکلتے اور گھر سے نکلتے ہی عیدگاہ تک تکبیر کہتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
رضی اللہ عنہم جب عیدگاہ میں پہنچتے تو نماز عید سے قبل کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے اور خطبے سے پہلے نماز شروع کرتے. اس طرح آپ عیدین میں 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنتوں پر جتنا عمل ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا جائے گا, اتنی اس شخص کی محبوبیت ہوگی, اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوگا.